السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی مسائل کی ایک نئی کلپ کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے 3 سوال میرے سامنے ہیں۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ 2 سال ہو رہے ہیں مجھ سے زنا سرزد ہوا 4 بار۔ وہ میرا بہت قریبی رشتہ دار ہے، بلکہ میرے چچا کی بیوی ہیں، یعنی میری چچی ہیں، جن کے ساتھ زنا سرزد ہوا 4 بار۔ کئی بار گناہ کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے بہت ہی گھٹیا حرکت اور کبیرہ گناہ کیا ہے۔ انتہائی شرمندہ ہوں، توبہ بھی کی ہے، سچے دل سے شدید بے چینی ہے اور مایوسی کا شکار ہوں، جن کی وجہ سے سکون نہیں ہے۔ کئی بار رو رو کے معافی مانگ چکا ہوں اللہ پاک سے۔ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دل کرتا ہے کہ خودکشی کر لوں، میرے لیے دعا بھی کریں، جزاک اللہ۔ دیکھیں، خودکشی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک گناہ آپ سے ہو گیا، اب آپ دوسرا گناہ خودکشی اگر کر لیں گے تو یہ دوسرا گناہ ہے، اور خودکشی کر لیں گے آپ نا، تو پھر یہ گناہ تو ایسا ہے خودکشی کرنا کہ اس کو کرنے کے بعد توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی، کیونکہ آپ تو دنیا سے مر گئے نا، دنیا سے چلے گئے نا، مر گئے آپ، اور جب آپ کی زندگی ختم ہو گئی تو توبہ کے دروازے بھی بند ہو گئے۔ تو یہ خودکشی کرنا ایسا گناہ ہے کہ جس کو کرنے کے بعد آدمی توبہ نہیں کر پاتا، اسی لیے خودکشی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سے جو گناہ ہوا آپ نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، اللہ کی ذات سے امید رکھیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے نا، ان ربک غفور الرحیم، اور کہ تمہارا رب مغفرت کرنے والا ہے، رحیم ہے۔ قرآن کی شروعات ہوتی ہے الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، تو اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اور حدیث شریف میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو آپ نے جب سچے دل سے توبہ کر لی، معافی مانگ لی، تو اب اللہ کی ذات سے آپ امید رکھیں، یقین رکھیں کہ اللہ نے آپ کا وہ گناہ معاف کر دیا۔ اپنی چچی سے آپ پردہ کریں، بالکل بھی ان سے تعلق نہ رکھیں، بالکل پردہ رکھیں، اعمال صالحہ کریں، نیک اعمال کریں، اور حرام چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، بہت سارے ایسے اللہ والے گزرے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے ایک وقت میں بہت بڑے بڑے گنہگار تھے، لیکن جب توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ولی بنا لیا، ایسا ولی بنایا پوری دنیا کے اندر ان کا نام لیا جا رہا ہے، ان کے نام کا ڈنکا بجتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے بزرگ ہیں۔ آپ سے گناہ ہو گیا، آپ نے توبہ کر لی، بے فکر ہو جائیں۔ ہاں، بس اس کا خیال رکھیں کہ آپ چچی کے ساتھ پردہ کریں۔ ویسے تو چچی سے ویسے ہی پردہ ہے، لیکن جب آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ایسا غلط کام ہو جائے گا، تب تو آپ کو پردہ اور کرنا چاہیے تھا۔ لیکن بہرحال جو بھی کچھ ہوا، اب توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور اعمال صالحہ پر توجہ کریں، اور اللہ کی ذات سے امید رکھیں، یقین رکھیں کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ دوسرا سوال ہے، میری بیوی فوت ہو گئی ہے، میں اس کے لیے کون سی دعا کروں؟ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے اور جنت میں اونچے درجات عطا فرمائے، میں ایسی کون سی دعا مانگوں؟ آپ اپنی مرحومہ بیوی کے لیے اعمال صالحہ کا زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کر کے مغفرت کی دعا کریں، اور جنت میں اونچے درجے ان کو حاصل ہوں، ان کو اونچے درجے ملیں، بلند مقام ان کا ہو، اس کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا اور ان کو اونچے درجات عطا فرمائے گا۔ تیسرا سوال ہے، غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہنا اور لکھنا۔ جناب مفتی صاحب، کیا کسی غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب مطلوب ہے۔ غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ نہیں کہنا چاہیے اور نہ لکھنا چاہیے، تاکہ صحابی میں اور غیر صحابی میں فرق رہے۔ بھئی آپ جب رضی اللہ عنہ بولیں گے نا تو کوئی بھی سمجھ جائے گا کہ یہ صحابی ہے، جب آپ رحمۃ اللہ علیہ بولیں گے تو کوئی بھی سمجھ جائے گا کہ یہ صحابی نہیں ہے، اور جب آپ ہر ایک کے ساتھ رضی اللہ عنہ بولیں گے تو پھر پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ صحابی کا نام لے رہے ہیں یا غیر صحابی کا نام لے رہے ہیں۔ اسی لیے علماء سے اور علماء کا اور اکابر کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھتے تھے اور بولتے تھے، اور غیر صحابی کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور بولتے تھے۔ لیکن بہرحال اگر کوئی شخص
تابعی کے ساتھ یا کسی ولی کے ساتھ رضی اللہ عنہ بول دے یا لکھ دے تو یہ جائز ہے، شرعاً اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن صحیح وہی ہے کہ صحابی کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ لکھیں اور غیر صحابی کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ لکھیں، تاکہ فرق رہے اور سننے والے کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ صحابی کا نام لیا جا رہا ہے اور یہ غیر صحابی کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو مجھے امید ہے یہ 3 سوالوں کے جواب آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔